Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah اللہ کے نبی ابھی آپ کی 8-10 سال کی عمر ہے، ملک شام جا رہے ہیں، سفر میں ابو طالب کے ساتھ تجارت کا مال لے کر جا رہے ہیں، تو ملک شام راستے میں بحیرہ راہب آیا، عیسائیوں کا بڑا آدمی تھا، وہ گرجا تھا اس کا، تو اس نے اللہ کے نبی کو دور سے دیکھا، اللہ کے نبی پر کبھی بادل سایہ کرتے ہیں، کبھی درخت جھک کر سلام کرتے ہیں، کبھی پتھر سلام کر رہے ہیں اللہ کے نبی کو، تو انہوں نے اس قافلے والے کو بلایا، ابو طالب کو سب کو بلایا اور ان کی دعوت کی کہ میں تمہیں کھانے کی دعوت دیتا ہوں۔ اگلے دن جب وہ سب دعوت پر آئے تو سارے آ گئے، اللہ کے نبی اونٹ چرانے باہر گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے ابو طالب سے پوچھا سارے آ گئے؟ اللہ کے ہاں سارے آ گئے، تو دائیں بائیں نظر دوڑائی، کہنے لگے کوئی رہتا تو نہیں؟ انہوں نے کہا میرا بیٹا ہے، بھتیجا ہے، وہ باہر اونٹ چرانے گئے ہیں۔ تو بحیرہ راہب کہنے لگا ارے اللہ کے بندو اس سے بلاؤ، اسی کے لیے تو میں نے دعوت کی ہے۔ جب اللہ کے نبی تشریف لائے، جس درخت کے نیچے سارے لوگ بیٹھے تھے اس کے سائے میں جگہ کوئی نہیں تھی، جب اللہ کے نبی تشریف لائے آپ دھوپ میں بیٹھ گئے تو دیکھا بحیرہ راہب نے فوراً بادل آیا اور اللہ کے نبی پر اس نے سایہ کر دیا۔ پھر وہ ابو طالب سے کہنے لگا ابو طالب یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا میرا بیٹا ہے۔ تو بحیرہ راہب کہنے لگا ابو طالب میرا علم کہتا ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، یہ بچہ یتیم ہے۔ ابو طالب کہنے لگا ہاں یہ میرا بھتیجا ہے، یتیم ہے، لیکن مجھے اپنی اولاد سے زیادہ عزیز ہے، محبوب ہے۔ انہوں نے اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا، ماتھے میں نور نبوت نظر آئے، آنکھوں میں لال رنگ کی لکیریں، تو کہنے لگے ابو طالب سے ابو طالب یہ ان کی آنکھوں میں لال رنگ کی لکیریں سفر کی وجہ سے ہیں یا پہلے سے ہی ہیں، پیدائشی ہیں؟ انہوں نے کہا پیدائشی ہیں۔ تو اب وہ بحیرہ راہب آگے بڑھا اور اس نے اللہ کے نبی کی پیٹھ سے کپڑا ہٹایا، نور مہر نبوت نظر آئی، تو ابو طالب کو کہنے لگے ابو طالب اسے آگے نہ لے کے جانا، آگے یہودی رہتے ہیں، وہ انہیں نقصان پہنچائیں گے، یہ نبی آخر الزمان ہے، انہیں مکہ مکرمہ واپس لے چلو، آگے نہ لے کے جانا۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں لال رنگ کی لکیریں تھی، احدب الاشفار، آپ کی پلکیں لمبی تھی، لمبی پلکیں تھی۔ آج کل تو لوگ نکلی لگواتے ہیں بیوٹی پارلر میں، خاص طور پر عورتیں میک اپ کرتے ہوئے لمبی پلکیں لگواتی ہیں، نکلی۔ اللہ کے نبی کی قدرتی لمبی پلکیں تھی، احدب الاشفار اور اسجد الحواجب، پلکیں لمبی، یہ ابرویں کمان کی طرح یوں مڑی ہوئی، درمیان میں بال نہیں تھے، بینہما عرق، یہاں ایک رگ تھی، یدرہ عند الغضب، جو غصے کے وقت پڑکتی تھی، جب اللہ کے نبی کو غصہ آتا تھا یہ رگ یوں یوں پڑکتی رہتی تھی، واسع الجبین، اللہ کے نبی کی پیشانی مبارک کشادہ تھی، عظیم الہامہ، آپ کا سر مبارک قدر بڑا تھا، اور عربوں میں رواج تھا سردار اس کو بناتے تھے جس کا سر بڑا ہوتا تھا۔ اللہ نے اپنے محبوب نبی کو دنیا آخرت کا، اولین آخرین کا، آدم کی ساری اولاد کا سردار بنایا، تو سر مبارک بھی قدر بڑا عطا فرمایا ہے۔ زلفیں کیسی تھی اللہ کے نبی کی، واللیل اذا سجا، جس کی تعریف کائنات کا رب کرتا ہے۔ اے میرے محبوب، امام راضی رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ، میرے محبوب مجھے تیری کالی سیاہ زلفوں کی قسم، جب وہ رات چھا جائے، ابھی یہ لائٹیں بند کر دیں تو اندھیرا ہو جائے گا، اس سے بھی زیادہ کالی سیاہ ہمارے نبی کی زلف مبارک تھی، آپ کے سر کے درمیان میں مانگ تھی، اس سے نور نکلتا ہوا نظر آتا تھا،
سہل الخدین، آپ کے گال بالکل برابر، نہ چربی کی وجہ سے ابھرے ہوئے نہ کمزوری کی وجہ سے اندر پچکے ہوئے، بالکل برابر، اکن الجرنین، آپ کا ناک مبارک قدرے اٹھا ہوا، لہو نور یعلو، یہاں نور کا حلقہ ہر وقت رہتا تھا، ذلی الفم، آپ کا منہ مبارک قدرے کشادہ تھا، اشنب الاسنان، آپ کی دانت اولوں سے زیادہ چمکدار تھے، اولوں سے زیادہ چمکدار تھا۔ یاسین، مفسرین کہتے ہیں اس کا معنی اللہ جانتے ہیں، اللہ کا رسول جانتے ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ نے یاسین کا ترجمہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں یاسین، اے میرے حبیب مجھے تیرے اولے جیسے چمکدار دانتوں کی قسم۔ اللہ کے نبی مسکراتے تھے، مسکراتے تھے، اور جب مسکراتے تھے تو دانت مبارک سے نور نکلتا ہوا دیوار میں پڑتا ہوا نظر آتا، پڑتا ہوا نظر آتا۔ اللہ کے نبی 12 اپریل کو دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس دن آپ نے نماز جب ادا فرمائی حجرے میں تشریف لے گئے، پھر پردہ ہٹایا صحابہ کو دیکھنے کے لیے، تو صحابہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو نماز کی حالت میں دیکھا تو اللہ کے نبی مسکرائے، مسکرائے۔ یہ ساری لائٹیں ایک دم بند ہو جائیں، ایک لائٹ ادھر سے آن کریں، ایک دم روشنی پڑے گی۔ اس زمانے میں مسجد نبوی میں چراغ جلتا تھا، روشنی اتنی لائٹیں نہیں تھی، تو چراغ جلا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی مسکرائے، الٹے ہاتھ پہ اللہ کے نبی کا حجرہ مبارک تھا، ایک دم جو مسکرائے ہیں، لائٹیں نکلی ہیں نور کی اللہ کے نبی کی دانت مبارک سے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نماز میں کھڑے تھے، ایک دم ہم نماز میں یوں اللہ کے نبی کی طرف دیکھنے لگے، یا آپ کے دانت مبارک تھے، قص اللحیہ، آپ کی داڑھی گنجان تھی، عریض الصدر، اللہ کے نبی کا سینہ مبارک کشادہ تھا، ظاہری بھی کشادہ تھا، باطنی بھی کشادہ تھا، ظاہری کشادگی بھی تھی، باطنی کشادگی بھی تھی۔ باطنی کشادگی کا کیا مطلب؟ کہ اللہ کے نبی کے سینے میں کسی کے لیے نفرت نہیں تھی، ہمیشہ ہر ایک سے محبت کرتے تھے، ہر ایک سے محبت، کافروں سے بھی محبت۔ ایک یہودی کا جنازہ گزرا اللہ کے نبی کے سامنے، مسجد نبوی میں بیٹھے میرے اور آپ کے نبی رونے لگ گئے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو یہودی ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا امتی ہے، بغیر کلمے کے دنیا سے چلا گیا، ہمیشہ کی جہنم کا ایندھن بنے گا۔ ہر ایک سے محبت، ہر ایک سے محبت۔ اللہ کے نبی کا سینہ کشادہ تھا اور سینے پر بالوں کی ایک لکیر تھی جو سینے سے لے کر ناف تک، آپ کا جسم صاف شفاف تھا، خوشبودار تھا، پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی، ہاتھ ملاتے تھے جس سے وہ گھر جاتا۔ گھر والے کہتے نبی سے مل کر آئے ہیں، تیرے ہاتھ کی خوشبو بتاتی ہے یہ ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، میرے حبیب آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا کوئی نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اے میرے نبی آپ سے زیادہ جمال والا آج تک کسی ماں نے جنا کوئی نہیں، آج تک ایسے کوئی جمال والا آیا نہیں۔ ہمارے نبی کا خاندان پاک خاندان ہے، اللہ جس کی گارنٹی دیتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، میرے نبی میں نے آپ کو، آپ کے خاندان کو، اہل بیت کو بن مانگے بت پرستی اور تمام گندگیوں سے پاک کر دیا۔ ہمارے نبی کا خاندان سب سے افضل کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نضار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیصہ بن سلامان بن عود بن عود بن کمبال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف
بن طابع بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن أبكر بن عبيد بن الطواء بن حمدان بن صنبر بن يسربي بن يحزن بن ينهن بن عرعبة بن عيزي بن زيشان بن إيسر بن أقنان بن إيهام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمي بن مزي بن عوز بن إيرام بن إيدار بن إسماعيل بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بن طارق بن ناحور بن سروج بن رو بن فائد بن عابر بن الفخشاد بن صام بن نوح عليه الصلاة والسلام بن لامك بن متشالح بن أقنون إدريس عليه الصلاة والسلام بن يرد بن ملهلئيل بن كينان بن آنوش بن شيس اور بن آدم علیہ السلام. یہ نبی ہیں جو سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، نبیوں میں بھی سب سے افضل. ہمارے نبی عرش پر جب پہنچے تھے تو اللہ سے عرض کی تھی، اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا، اللہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، وموسیٰ کلیما، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، وسخرت لسلیمان الریاح، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا، وَأَلَنْتَ لِدَاؤُدَ الْحَدِيدِ، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَى، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردوں کو زندہ کر دیا. فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ ہمارے نبی اللہ سے عرض کر رہے ہیں، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، اے میرے حبیب، وہ تو خلیل اللہ ہے، ایک کلیم اللہ ہے، میں نے آپ کو حبیب اللہ بنایا ہے. ما ذکرت الا ذکرت معی، میرے حبیب جہاں میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا ذکر ہوگا. یہاں اللہ کا ذکر ہوا، نبی کا ذکر. جنت کے دروازے پر حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جہاں اللہ کا نام، اللہ کے حبیب کا نام، جنت کے ہر درخت کے ہر پتے پر جہاں اللہ کا نام، اللہ کے حبیب کا نام، یہ ہیں حبیب اللہ. کلمے میں اللہ کا نام، اللہ کے حبیب کا نام، نماز آسان میں اللہ کا نام، اللہ کے حبیب کا نام، اقامت میں اللہ کا نام، اللہ کے حبیب کا نام، نماز میں اللہ کا نام، اللہ کے حبیب کا نام، قرآن میں اللہ کا نام، اللہ کے حبیب کا نام. اے میرے حبیب، میں نے آپ کو حبیب بنایا ہے، حبیب اللہ ہے. اور موسیٰ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، ہمارے نبی حبیب اللہ ہے. کیا فرق ہے نبیوں سے جو اعلیٰ مقام ملا ہے؟ کیا فرق ہے؟ خلیل اللہ وہ ہیں جو مانگ کر لے رہے ہیں، حبیب اللہ وہ ہیں جنہیں بن مانگے دیا جا رہا ہے. حبیب اللہ وہ ہے جنہیں بن مانگے دیا جا رہا ہے. خلیل اللہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، کہ اللہ مجھے جنت عطا فرما. قرآن میں اللہ نے بتایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ سے جنت مانگ رہے، اللہ مجھے جنت عطا فرما. حبیب اللہ کون ہیں؟ جنہیں بن مانگے اللہ فرما رہے ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے حبیب میں نے بن مانگے آپ کو، کوثر کا ایک معنی جنت، بن مانگے میں نے آپ کو جنت عطا کر دی. صرف جنت نہیں ملی، جنت کی سرداری. ہمارے نبی کا فرمان ہے، ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، جب تک میں اللہ کے نبی جنت میں نہ داخل ہو جاؤں، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے. تو حبیب اللہ وہ ہیں جنہیں بن مانگے دیا جاتا ہے. خلیل اللہ وہ ہیں جو اللہ سے مانگ کر لے رہے ہیں. حبیب اللہ کون ہیں؟ خلیل اللہ، وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں. وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. سارا قرآن اور حدیث نبی کی سیرت بیان کرتے ہیں. اگر ہم قرآن اور حدیث کو سیرت کے عنوان پہ بیان کرنا شروع کر دیں
تو زندگی بیت جائے نبی کی سیرت ختم نہ ہو۔ دائیں بائیں کو ہم کیوں دیکھیں؟ جب اللہ نے اپنے نبی کی سیرت بیان کی، اور جو اللہ نے بیان کی کوئی کر نہیں سکتا۔ اللہ اپنے خلیل اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں حبیب میں نے آپ کو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے حبیب میں نے بن مانگے آپ کو، آپ کی اولاد کو، گھرانے کو، اہل بیت کو، آپ کے خاندان کو بن مانگے بت پرستی اور تمام گندگیوں سے پاک کر دی ہے۔ نبی کا خاندان سب سے اعلیٰ خاندان، اہل بیت کا مقام کیا ہے کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ میں تو بعد کا واقعہ ایک بتاتا ہوں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ 500 سال کے بعد اللہ کے نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 500 سال کے بعد کا واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک بخارا میں ایک عورت تھی سید زادی، خامن کا انتقال ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گزر بسر مشکل ہو گئی، تو وہ عورت کسی نے کہا سمرقند ایک علاقہ ہے وہاں چلی جا، ایک مالدار آدمی رہتے ہیں، مسلمان ہیں، وہ تیرے رہنے کا کھانے پینے کا بندوبست کر دے گا۔ وہ عورت سمرقند آئی، مسلمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر نکلا، کہنے لگی میں سید زادی ہوں، خامن کا انتقال ہو گیا کہ میرے رہنے کا بندوبست کر دے۔ تو مسلمان کہنے لگا تیرے پاس سید زادی ہونے کی کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے؟ ثبوت دکھا کیا ہے؟ کہنے لگی میرے پاس ثبوت تو کوئی نہیں، یہ زبان ہے۔ تو وہ کہنے لگے جا اپنا کام کر۔ پھر وہاں سے وہ نکلی تو کسی نے کہا کہ ایک مجوسی غیر مسلم ہے، وہ بھی مالدار ہے، اس کے پاس چلی جا۔ یہ اس کے پاس گئی اور انہیں کہنے لگے میں سید زادی ہوں، رہنے کا بندوبست کر دو۔ اس مجوسی نے رہنے کا بندوبست بھی کر دیا، کھانے پینے کا بندوبست بھی کر دیا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب رات کا وقت ہوا، مسلمان سوئے ہوئے ہے اور خواب میں دیکھتا ہے قیامت قائم ہو گئی اور سامنے ایک محل ہے اور اللہ کے نبی تشریف فرما ہے، اللہ کے نبی کھڑے ہیں۔ یہ مسلمان ان سے پوچھتا ہے یا رسول اللہ یہ کس کا محل ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ایک ایمان والے کا محل ہے، ایمان والے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میں بھی تو ایمان والا ہوں، میں بھی تو ایمان والا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے پاس ایمان والے ہونے کی کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے؟ میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی تو اس سے دلیلیں مانگنے لگا، آج تو بتا تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ ایک دم گھبراہٹ میں آنکھ کھلی اور خادموں سے پوچھا وہ سید زادی کہاں گئی؟ وہ کہنے لگے وہ تو مجوسی لے گیا۔ بھاگتا ہوا آدھی رات کا وقت مجوسی کے دروازے پہ پہنچا اور وہ باہر نکلا تو اس کے پاؤں پڑ گیا۔ میں نے کہا واسطہ دیتا ہوں سید زادی میرے حوالے کر دے۔ وہ مجوسی کہنے لگا جا جا، پہلے تو میں نے دن دے کے سودا کیا تھا، اب تو میں دیکھ چکا ہوں، جو خواب تو نے دیکھا وہ میں نے بھی دیکھا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا وہ تیرا محل ہے، میں اسی نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی آپ فرما دیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے لوگوں میں تمہیں دین کی باتیں بتاتا ہوں، میں تم سے اجرت نہیں مانگتا۔ اللہ اپنے نبی سے فرما رہے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، ایک چیز مانگتا ہوں الا المودۃ فی القربى۔ اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ایک مطالبہ کرو ان لوگوں سے، کچھ نہیں مانگتا، ایک مطالبہ ہے میرے رشتہ داروں سے محبت کرو۔